नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 83। 82 से है, पहले 82 का समझ लीजिए। 82 में क्या आया था कल? वा नुनज़्ज़िलु, और हम नाजिल करते हैं कुरान से जो वो शिफाउन शिफा है और रहमत है लिल मोमिनीना मोमिनों के लिए, वला और नहीं यजीदु वो ज्यादा करता जालिमों को मगर खसारे में, नुकसान में। तो कुरान हर बीमारी की शिफा है। और आपको पता है कि अलहम शरीफ तो खुद आयत शिफा है, उसका नाम ही आयत शिफा है, ठीक है ना। तो किसके लिए? हर उस शख्स के लिए ये शिफा और रहमत है जो उसे अपना रहनुमा बनाएगा, ठीक है। हमारे जब हम कुछ पढ़ते हैं सूरत या दम करते हैं तो उसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट क्यों नहीं होता, जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा कराम के ज़माने में किस कदर वो शिफा का काम करता था। अभी बताऊंगी उसकी हदीसें तो पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दिल डामाडोल रहता है, पता नहीं तो मैं इसको पढ़, चलो कुछ दवाई काम नहीं कर रही, चलो अब मैं कुरान से, चलो मैं सूरत पढ़ती हूँ और कोई फूंक देती हूँ। जबकि दवा और दवा, दुआ और दवा दोनों की जरूरत होती है। ये नहीं कहा कि आप दवा ना करें, लेकिन ये कहा कि दुआ भी बिल्कुल पूरे दिल के साथ करें, यानी बिल्कुल यकीन के साथ दुआ करें, ठीक है। और जब हम कुरान की कोई भी सूरत पढ़ें और किसी मरीज पर दम करें या अलहम शरीफ पढ़ें तो पूरे यकीन के साथ, हाँ ये काम करेगी ही, पूरे यकीन के साथ इसको पढ़ें, पूरा इत्मीनान और यकीन हो। दवा करनी है, ये नहीं कह रही मैं दवा नहीं करनी, वो भी सुन्नत से साबित है। और इसको पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। हर तरह की बीमारियां, यानी अखलाकी बीमारी, माशरती बीमारी, जहनी और नफसानी, सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। हदीस में यह भी आता है कि कुरान या तो तेरे हक में हुज्जत है या फिर तेरे खिलाफ हुज्जत है, यानी क़यामत के दिन भी क्या, या तो सिफारिश करेगा या खिलाफ लड़ेगा कि इसने मुझे छोड़ रखा था, तो क्या ही हमें ये फायदा देगा फिर, ठीक है। ये कुरान जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है, और ये सारा का सारा कुरान शिफा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आयत आपने पढ़ ली और वो आप पर गलत इफेक्ट आपका इस पर आ गया। जैसे आयत करीमा के बारे में बहुत बात उड़ी हुई है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जलाली है, इसको मत पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ते वरना आपका दिमाग, यानी आपके अंदर गुस्सा भर जाता है। जलाली कैसे हो गई? जबकि तो आयत करीमा के बारे में बहुत बात उड़ी हुई है, और कुरान की कोई भी चीज, कोई भी आयत जलाली नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जलाली है, बल्कि वो तो इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार कैसे? और आप इसके मायने पे अगर गौर करें तो जलाली कैसे हो गई? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला अंता सिवाय तेरे, सुब्हानका तू पाक है, और इन्नी बेशक मैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बेशक मैं ही जालिम हूँ। तो ये जलाली कैसे हो गई? ये हमारे ऊपर गुस्सा कैसे डालेगी या गुस्सा कैसे आएगा? तो कुरान पाक की हर आयत क्या है? मोमिनों के लिए शिफा है। आप कोई सी भी आयत पढ़े। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास आए, वो एक औरत पर दम कर रही थी, तो आपने फरमाया इसका इलाज कुरान से करो। यानी दम कर रही थी तो कुछ और पढ़ने से बेहतर क्या है कि उसका इलाज किससे किया जाए? कुरान से किया जाए। हदीस में ये भी आता है कि बिच्छू के काट लेने से सहाबा कराम ने उसका इलाज, उस शख्स का इलाज किससे किया था? कुरान से। यानी एक सरदार को, एक कभी वो कहीं जा रहे थे सफर पर, तो एक कबीले के सरदार को बिच्छू ने या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, तो वो सहाबा कराम भी वहीं पड़ाव डाले हुए थे। उसका हर तरीके से इलाज कर लिया, लेकिन वो जहर का असर जो है वो जा नहीं रहा था, यानी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर किसी ने कहा कि ये एक आए में है, चलो इनसे पूछते हैं कि इनके पास कोई ऐसा इलाज हो जिससे हमारे सरदार ठीक हो जाए। तो असल में वो उनको कुछ मेहमान नवाजी भी नहीं कर रहे थे सहाबा कराम की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम इनका इलाज करेंगे, लेकिन हमें उजरत चाहिए। सहाबा कराम ने तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बकरियों का रेवड़ उजरत के लिए मुकर्रर किया गया।
پھر انہوں نے یہ الحم شریف پڑھی اور اس کے زخم کے اوپر پڑھتے رہے اور ان کو ملتے رہے. تو اس سے کیا ہوا, ان کا علاج, وہ زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا اور وہ سردار اٹھ کے کھڑا ہوا اور بکری کا ریوڑ ان کو ملا اجرت میں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ مذاق میں ہی کہا کہ ٹھیک ہے تقسیم کر دو اور ایک بکری میرے لیے بھی رکھ لینا, ٹھیک ہے نا. تو اس قرآن سے انہوں نے اس کو علاج کرا, یعنی اور صرف کیا پڑھا تھا انہوں نے, الحمد شریف اس میں پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا بھتیجا کمزور ہے, کیا فقر اور فاقے کا شکار ہو رہا ہے, یعنی وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں, بلکہ اسے نظر بد لگ گئی اور اسے بہت نظر لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کیا کرو, اور دم بھی کس کا علاج بتایا, دم میں بھی قرآن. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو وغیرہ کے ڈھسنے اور پھوڑوں پر دم کرنے کی اجازت دی, یعنی اس کا علاج بھی کس سے کیا, قرآن سے. ایک صحابی تھے, وہ تو ہر علاج اپنا قرآن سے کیا کرتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر, اور آیت کیا دیتے تھے یہی والی کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے, تو ہے شفا. اس لیے ہر بیماری کے لیے اگر ہم بھی اس کا استعمال کریں گے تو کیوں شفا نہیں ہوگی. آپ دوا کے ساتھ اس کا بھی استعمال کریں اور بالکل یقین کے ساتھ کریں کہ نہیں اس میں شفا ہے, کیونکہ قرآن میں ہم نے آیت نمبر 32 میں بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ہے, تو یہ شفا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بولا ہے تو, اور پورے دل کے ساتھ, مکمل یقین کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں بھی میں نے کتنی ساری حدیثیں سنائی تھی نظر بد کے بارے میں, کہ نظر بد لگ جانے سے کیا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو اس کا علاج بھی کس سے کیا گیا, قرآن سے کرنے کو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو, کیونکہ نظر بد لگنا یعنی بری نظر لگنا حق ہے, اور ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دم کرنے کے لیے آپ ملا جی اور مولانا جی کے پاس ہی لے کر جائیں, آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جنوں کی بھی نظر لگتی ہے اور انسانوں کی بھی ہے. آپ کو پتا ہے نا جنوں کی بھی نظر لگتی ہے, کیوں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے جنوں سے اور انسانوں سے. کس میں, ہاں, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یعنی کس سے پناہ مانگی گئی ہے, جنات سے اور انسانوں سے, کیونکہ ان کی بھی نظر لگتی ہے, اور اپنی خود کی بھی نظر لگتی ہے, اور اپنے ماں باپ تک کی نظر لگ جاتی ہے, اپنی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے شیشہ دیکھنے کی دعا سکھائی گئی ہے, کس کو, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. ہاں, اسی طرح لباس, کپڑے پہننے کی اور اتارنے کی دعا سکھائی گئی ہے نظر بد سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سب سے زیادہ لوگوں کا انتقال کس سے ہوگا, میری امت میں نظر بد سے ہوگا. تو نظر بد اس لیے ہر چیز کی دعا بتائیے. حدیث میں آتا ہے, ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا, جب قمیض اتاری تو عامر بن رابیہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جن یعنی ان کی اسکن بہت خوبصورت تھی. عامر نے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے اتنی خوبصورت جن آج تک کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار ہو گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا. آپ نے یہ بھی کہا اور آپ سے یہ بھی بتایا گیا کہ سہل کی یہ حالت ہے کہ وہ سر تک نہیں اٹھا سکتے. آپ نے پوچھا کہ تمہیں کسی پر شک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں, عامر بن رابیہ پر ہو سکتا ہے. آپ نے ان کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ایک بھائی کا قتل کیوں کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ فی نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو اور غسل کا پانی اس پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے. تو اس سے کیا ہوا, عامر نے اپنا چہرہ, ہاتھ, کونیاں, ٹخنوں تک اور پاؤں اور چادر کے اندرونی حصے دھوئے, اور پھر اس پانی کو سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا گیا, یعنی منہ پر نہیں ڈالا گیا, اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئے. تو اس طرح اگر کسی پر شک ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اگر ہمیں شک ہو, نہیں پتا تو پھر دم کرتے رہو اس پر. سب سے پہلے کلی کریں, پھر پانی کسی برتن میں گرا دیں, پھر اپنا چہرہ دھوئیں, پھر ہتھیلیاں, پھر دایاں ہاتھ, پھر بایاں ہاتھ, پھر گھٹنوں تک. اس کے بعد جس کو نظر لگی ہو اس کے اوپر وہ پانی
बहा दिया जाए, पीछे की तरफ से उसको बहा दिया जाए, यानी उसके ऊपर, जिस्म के ऊपर से लगता हुआ, यानी कि बिल्कुल ही पीछे डाल दे और पता ही नहीं वो कहे कि नजर तो उतरी नहीं। खाने पीने की चीज पर भी फूंक मारने से मना किया गया है। आपको पता है मुंह से क्या निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब CO2 निकलती है और उसके साथ बैक्टीरियाज होते हैं, और जब हम पानी पर दम करते हैं तो वो कहाँ जाता है? सब पानी के अंदर। तो इलाज क्या है? पानी पर दम कैसे किया जाए? फिर पानी के बॉटल को बंद करें, उसको देखते रहें। देखने से नजरें किससे लगती हैं? आंखों की रेस से। कि जो जिस आंखों की रेस से नजर लग जाती है, क्या उसी आंखों की रेस से पानी पर दम नहीं हो सकता? उसको पानी को देखते रहे और पढ़ते रहे लगातार, हो गया। और बॉटल बंद है आपकी, और आप अगर कुछ फूकेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो ऐसे भी कर देंगे ना, हो गया दम। यही बताया गया है। इसलिए बच्चों को खाने की चीजों पर भी फूंक मार के देने से मना किया गया है। और आपको पता है, नहीं पता होगा, खैर मेरी सासू माँ है, वो एक सेमिनार में गई थी, उनको बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें पानी के पास कोई अच्छी चीज पड़ी जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, और अगर कुछ इस तरह की चीज, बुरी चीज पड़ी जाए तो भी उसका इफेक्ट गलत पड़ता है पानी पर। तो जब हम आयत पढ़ते रहेंगे, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, तो इसलिए वो असर करता है। ठीक है ना? जब आप उस पर लगातार देख देख कर उसको पढ़ते रहेंगे आंखों की रेस से, और जब आप उसके पास बैठकर पढ़ते रहेंगे तो उसके अंदर के वो चेंज होंगे मॉलिक्यूल्स, और वो पानी पर अपने आप ही हो गया था। ऐसे दम किया जाता है। इसलिए किसी भी चीज को, और हम होता है ना कि एक जग रख देते हैं बीच में और सब पढ़ते रहते हैं, उठा उठा कर फूंक। और दम का असर ज्यादातर किस पर नहीं होता? जो बेनमाजी होते हैं। जो बेनमाजी होते हैं, अल्लाह की आयतों से बिल्कुल दूर होते हैं, उन पर दम का असर नहीं होता। फिर उन पर जो है शैतानी झाड़ फूंक जल्दी असर करती है। इसलिए और मिर्ची वगैरह इससे मना किया गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मिर्ची और किसी कपड़े का और चप्पल का और झाड़ू का और मोर पंख का किसी का इस्तेमाल नहीं किया था। और बहुत बुरी नजर लगी है, जान का खतरा है, फिर उसका इलाज क्या है? एक तो आप दम करें और फिर सदका करें और सदके में ज़िबा कर दें। क्या फिर जो सदके का बकरा होता है हम वो खुद खा सकते हैं या नहीं? नियत के ऊपर बात होती है। अगर मैंने नियत की है कि मैं सिर्फ गरीबों को ही खिलाऊंगी, तो फिर सदके का बकरा गरीबों को खिलाएं। अगर मैंने नियत करी कि गरीबों के साथ रिश्तेदारों को भी खिलाऊंगी, तो आप रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को भी तो सदका किया जा सकता है ना। तो ये टोटली नियत के ऊपर बात है। खास तौर, हर बीमारी का इलाज कुरान से करें, और खास तौर से दिल की बीमारी का इलाज। दिल में कोई बीमारी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो इसका इलाज भी किससे करें? कुरान से करें। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयरन को, यानी लोहे को जंग लग जाता है, और इसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। आप सहाबा कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर उसका क्या इलाज है? तो आपने फरमाया कि कुरान की कसरत, तिलावत। वो दिलों को सुकून देती है, क्योंकि अगर शैतान दिल पर जमकर बैठ जाए ना, फिर वो वहीं से सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए दिलों की बीमारी का इलाज भी किससे करें? कुरान से करें। वइज़ा, और जब अनअमना, इनाम करते हैं हम, अलन इंसानी, किसी इंसान पर, आरदा, वो एराज करता है, इग्नोर करता है, व ना आ, और वो दूर कर लेता है, बिजानिबिही, अपना पहलू हटाना, परे करना, दूर करना, अपना पहलू दूर कर लेता है। वइज़ा, और जब मस्सहु, पहुंचती है उसे या छूती है उसे, मस किसे कहते हैं? टच करने को। छूती है उसे शर्रु, कोई तकलीफ, काना, वो हो जाता है यऊसन, बहुत मायूस। इंसान की फितरत बता रहे हैं अल्लाह ताला, जब इंसान को मैं नेमत देता हूँ तो बहुत खुश हो जाता है, जैसी कोई तकलीफ दे देता हूँ तो इंसान बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। तो क्या मायूस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इतनी तकलीफें हम पर नहीं आ रही जितनी आप अभी सीरत में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कितनी तकलीफें थी उन लोगों पर। इसलिए किसी भी हालत में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। कुल कह दीजिए, कुल्लु ही अमल, कुल्लुन, हर, कुल से टोटल, हर, यामलू, अमल करता है, हर एक अमल करता है, अला शाकिलती ही, अपने तरीकों पर, अपनी शक्ल, यानी शाकिलती ही, अपने तरीके पर। फरब्बुकुम, तो तुम्हारा रब, आलमू, ज्यादा जानता है उसे जो वो, अहदा, ज्यादा हिदायत याफ्ता है, सबीलन, रास्ता। यानी हर कोई अपने तरीके पर अमल करता है, लेकिन अल्लाह ताला का तरीका सबसे बेहतर है, और अल्लाह ताला को पता है कि कौन सा रास्ता सबसे सीधा है, या कौन है जो सीधे रास्ते पर है। वयसअलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे, यानी रूह के बारे में। कुल कह दीजिए, रूह मिन अमरी, अम्र में से है, हुक्म में से है,
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کافی سارے سوال کیے تھے. اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت پریشان تھے کہ ہم اس تبلیغ کو کیسے روکیں، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام اتنی سخت اور آزمائشوں کے باوجود بھی اسلام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے روکیں. تو انہوں نے یہودیوں کے پاس وہ گئے تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا ان سے پوچھو روح کے بارے میں، اور 2-3 سوال اور کرے تھے جو کہ آگے سورہ کہف میں آپ کے آئیں گے. تو روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دیا جب آیا. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انر روح کیا ہے، روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے روح من امری، حکم ہے ربی، میرے رب کا، یعنی میرے رب کے حکم میں سے ہے. وما، اور نہیں، اوتی تم، دیے گئے تم، من العلمی، علم میں سے، مگر بہت تھوڑا. یعنی روح کا علم ایسا ہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی. جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے وہ علم اتنا نہیں ہے کہ ہم روح کے بارے میں سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈیپلی جانے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب صرف کتنا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ایک حکم ہے، بس اتنی بات سمجھ لو. ہم روح کے بارے میں نہیں جان سکتے جب تک، کیونکہ کچھ چیزیں غیب کی ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک غیب کی چیز کیا ہے؟ روح کی چیز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے سرٹن لیول کا ہونا ضروری ہے، یعنی کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہم کسی کا علاج کریں تو اس کے لیے ڈاکٹری کی MBBS یا کوئی بھی آپ BOMS BMS کچھ تو کریں نا اس کے لیے، تبھی تو آپ اس کا علاج کر پائیں گے. تو کچھ اس کے علم کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جو روح ہے اس کے لیے خاص علم چاہیے، جو کہ علم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں دیا اور وہ بہت کم ہے. تو اس لیے روح کے بارے میں ہمیں کسی سے الجھنا نہیں چاہیے، اور کوئی بھی آپ سے پوچھے روح کیا ہے، بتا دو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم میں سے ہے بس. ولا ان، اور اگر شئنا، ہم چاہیں، لنذهبن، ضرور ہم لے جائیں، بالذی، اسے جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، ثم، پھر، لا تجدو، نہیں آپ پائیں گے، لکا، اپنے لیے، بھی، اس کے ساتھ، علینا، ہم پر، وکیلن، کوئی کارساز، کوئی وکیل. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جو میں نے وحی کی ہے اگر میں چاہوں تو اس کو واپس بھی لے سکتا ہوں، اور اگر میں نے واپس لے لیا تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اللہ، سوائے رحمت کے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، انا، بے شک، فضلہ، اس کا فضل، ہے، علیکا، آپ پر، کبیرن، بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے آپ پر. قل کہہ دیجئے، لئن، اگر، اجتماعتی، جمع ہو جائیں انسان اور جن، اللہ، اس پر کے، یاتو، وہ لے آئیں، بھی مثلی، مثل اس قرآن کے، لا یاتونا، نہیں وہ لا سکیں گے، بھی مثلی ہی، اس کے مثل، اور اگر ہوں بعدہم، ان کے بعض کے لیے، ظہیرن، مددگار. یہ چیلنج پھر سے آ گیا. کتنی بار آ گیا نا یہ چیلنج قرآن میں، کیونکہ وہ قرآن کی اوتھینٹسٹی پر کیا کرتے تھے؟ بار بار سوال کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، بار بار اس پر سوال ہوتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو ٹھیک ہے، سارے جمع ہو جاؤ، قیامت سے لے کر، بابا آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان اور جن یا جتنے بھی معبود اور شریک ہے سب جمع ہو جاؤ اور اس جیسا قرآن لے کر آ جاؤ اگر لا سکتے ہو. قرآن تو دور، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بولا؟ ایک سورت یا ایک آیت بھی لے کر آ جاؤ، لیکن کبھی بھی نہیں لا سکو گے. وَلَقَدْ، اور در حقیقت. اچھا یہ کیوں آیا بیچ میں، یہ والی لائن پھر سے چیلنج کیوں آیا؟ کیونکہ پہلے بھی جب میں نے بتایا تھا تفصیل میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میری قدیم مال میں سے ایک مال ہے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے، یہ شروع کی صورتوں میں سے ہے. ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کی بات تھی، یعنی جو کہ شروع میں صورتیں نازل ہوئی تھی اس میں توحید کی بات تھی اور قرآن کی اوتھینٹسٹی پر سوال کیا جاتا تھا. اس لیے بار بار یہ چیلنج تھے، اس لیے یہاں پر بھی یہ چیلنج ہے. بلاقت، اور در حقیقت، سر رفنا، پھیر کر لاتے ہیں ہم، للناسی، لوگوں کے لیے،
فی حاضل قرآنی اس قرآن میں من کلی مثلن ہر طرح کی مثال فآبا تو انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کرنے کے، یعنی کفر کرنے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کیا. بار بار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں، بار بار اس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا انکار کر رہے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا لن نؤمنا ہرگز بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا تم پر، یہاں تک کہ تفجرا تم جاری کر دو، فجر تفجرا جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ینبوعن ایک چشمہ. اب ایک اور معجزہ مانگا. کیا معجزہ مانگا؟ اچھا ٹھیک ہے ہم یقین کر لیں گے، لیکن ابھی ہمارے لیے نا زمین سے ابھی کے ابھی ایک چشمہ جاری کر دو. ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. طرح طرح کے معجزے مانگتے تھے نا. ایک بار کیا بولا انہوں نے کہ صفا اور مروہ کو کیا کر دو؟ سونے کا کر دو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں سے چشمہ جاری کر دو. پانی کی کتنی کمی تھی نا مکہ میں. یا تکونا ہو لکا تیرے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں سے و عنبن اور انگوروں سے فتفجرا پھر تم جاری کرو انہارا نہرے خلالہا اس کے درمیان تفجیرن خوب جاری کرنا. یہ مصدر ہے، تفجیرن مصدر ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے ایک باغ بناؤ اپنا خوبصورت، دونوں طرف اس کے بہت بڑے بڑے پیڑ پودے ہوں بہت خوبصورت، انگور اور ان سب کے جو کھجوروں کے، پھر بیچ میں سے نہریں نکلتی ہوں. نہر نہیں نہریں نکلتی ہوں. اچھا ایسا باغ لے کر آؤ پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے. عقل دیکھو ان میں. ابھی سیرت آپ پڑھیں گے نا، پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سیرت، حیرانی ہوگی آپ کو ان کے مطالبوں پر کیسے کیسے بولا کرتے تھے. ہر طریقہ اپنا لیا انہوں نے پریشان کرنے کا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. مطلب دماغ اتنا تھا نا عرب والوں میں کہ کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے ٹارچر کرنے میں، پریشان کرنے میں. او یا تسقطا تم گرا دو، سقط گرانا، یا تم گرا دو آسمان کو جیسے کہ زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، تم گمان کرتے ہو، تم زعم کرتے ہو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب لے آئے آسمان سے، جیسے پہلی قوموں میں آیا تھا پتھروں کی بارش. تو انہوں نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے گرا دو آسمان کو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ہم پر، کساون ٹکڑے ٹکڑے کر کے. یا تاتیا تم لے آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلاً سامنے. اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیا کرو؟ فرشتوں کو بھی سامنے لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھی سامنے لے آؤ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یا یکونا ہو تیرے لیے بیتن گھر من زخرفن زخرف سونے کا، یا ترقا تم چڑھ جاؤ آسمان میں، ولن اور ہرگز بھی نہیں ہم ایمان لائیں گے لرقی یہ کا تمہارے چڑھنے کو، یہاں تک کہ تنزلہ تم نازل کرو ہم پر کتابن ایک کتاب، نقرؤہ ہم پڑھیں اسے. کل کہہ دیجئے سبحانہ پاک ہے میرا رب، حل نہیں کنتو ہوں میں مگر ایک انسان، رسولن جو رسول ہے. کیا کہہ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنا پورا کا پورا گھر سونے کا کر دو تب ہم تم پر ایمان لائیں گے، یا پھر ٹھیک ہے ہمارے سامنے آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ اور آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آ جاؤ ہمارے ہاتھ میں رکھ دو جیسے پہلے رسولوں پر تھی، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. ایک شخص تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس میں آیا اور کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹھیک ہے آسمان پر چڑھ جاؤ، اس کے اندر سے ایک کتاب لاؤ اور اس کتاب میں دکھاؤ بتاؤ لکھا ہوا کہ یہ رسول ہے ان کو مانو، اگر تم ایسا کر دو گے نا میں تو تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا. پھر یہ بول دیا ساتھ. اتنے ہٹ دھرم تھے وہ لوگ.